بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین. اما بعد، سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا چاہیں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو بہت چیخو، بہت چلاؤ. ہاں چلاتے ہیں نا آپ لوگ، چلایا کیجیے اگلی بار سے. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ چیخو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے تو صرف سنو نہیں، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. اور کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، اور کیا کرنا؟ چپ چاپ سے رہنا. کیوں؟ کیا ہوگا بھائی اس سے؟ کیا کرنے، یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ کیا فائدہ؟ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت تمہیں آ کر کے ڈھانپ لے. بچے تو بچے، شرم کی بات یہ ہے کہ بڑے بھی چپ نہیں رہتے. خیر، سورہ کہف نام کیسے پڑا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ کچھ نوجوان تھے جو لوگ اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے ہدایت ہونے کی وجہ سے، ادھر آ، ہدایت یافتہ تو تھے وہ لوگ، لیکن اور زیادہ ان کو ہدایت پر مضبوط کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کا قصہ سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ کہف والے کیا بھائی کیا کیے تھے؟ کیا کیے تھے؟ دیکھے کہ فتنہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو کہاں چلے گئے؟ نکلنے لگ گئے. تو بیچ میں دیکھے کہ ایک کیا ہے؟ ہاں، گفا. کہف مطلب گفا. بس وہیں جا کر کے رک گئے. ہاں، وہیں جا کر کے رک گئے. لیکن کیا ہوا؟ سب کے سب ایمان والے تھے، نوجوان تھے. نوجوانوں کے لیے نصیحت، سب کے سب نوجوان. اچھا، کیا ہوا؟ ایک اس میں سے سوال کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یا پھر کوئی بھی بندے کو مار کر کے، موت دے کر کے پھر سے اٹھا سکتا ہے؟ شک نہیں تھا، بس یقین میں اور مزید اضافہ کرنا تھا، سوالیہ انداز میں. ایمان والے تھے وہ لوگ، لیکن کیا ہے؟ سوال کر رہے تھے اس وجہ سے تاکہ اور زیادہ ایمان بڑھ جاوے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا سال سلا دیا ان لوگوں کو؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ صَلَاةَ مِئَةٍ، اللہ تعالیٰ نے 300 سال تو سلا دیے، اور کہتے وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 9 سال بڑھا دیے. یعنی کتنے ہو گئے؟ 309. 309 سال کہاں سو کر کے رہے؟ گفا میں. اور جب اٹھے تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ پوچھتے ہیں قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا سوئے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یومن او بعض یوم، رات میں سوئے تھے، صبح میں اٹھ گئے. ایسے ہی سوئے تھے، بس اتنا ہی سوئے. لیکن کتنا سویا؟ 309 سال. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو رب ایک بندے کو، لوگوں کو، اپنے بندوں کو 300 سال بعد بھی اٹھا سکتا ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد ہزاروں سال کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے. یہ اصل بات بتانی ہے، یہ اصل بات ہے اس میں.
کہ جو رب ان لوگوں کو سلا سکتا ہے بغیر کوئی تکلیف کے پھر اٹھا سکتا ہے، تو وہ رب کیا قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا؟ اٹھا سکتا نا؟ اچھا، اس کے بعد اور آگے چلے، یہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 بندے کا قصہ بیان کیا اور کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بھی اپنے امت میں جتنے آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ قصہ سنا دیجئے، یہ 2 لوگوں کے بارے میں بتلا دیجئے، کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جو تھا اس میں سے مومن بندہ تھا، غریب تھا، لیکن سب سے بڑی دولت جو تھی اس کے پاس ایمان موجود تھی، اور اللہ کا جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں شکر گزار تھا بندہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور دوست تھا، وہ کیا ہے، مومن نہیں تھا، کفر میں تھا، اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا تھا، کئی اس کے باغات تھے، تو ایک بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مومن جو بندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا دیا ہے، اللہ کا شکر بیان کرو۔ کہتا ہے یہ جو ہم کمائے ہیں، یہ جو کھیتی باڑی دیکھ رہے ہو، اتنا مال دولت جو دیکھ رہے ہو، یہ میرا ہی ہے، سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ خود بہادر بن رہا تھا، ہاں، تکبر دکھا رہا تھا، اپنے آپ پر فخر کرنے لگ گیا۔ کیا ہوا؟ باغ میں جیسے گھسنے لگا تو دیکھتا ہے پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کیا، فخر کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمت کو ہٹا دی۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو اور بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمت کو جھٹلا دیے، نعمت کا انکار کر دیے، اپنے میں ہی بڑے سمجھنے لگے، اپنے آپ کو سمجھنے لگے سب میری ہی کرتوت ہے، سب میرے ہی انجام سے ہوا ہے، تو سمجھ لو میرا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ باغ تو برباد ہوا لیکن آخرت میں جو بربادی ہے اس سے بڑی ہے، آخرت کی بربادی اس باغ کے بربادی سے بڑی بربادی ہے۔ اچھا، اور ایک آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہاں بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا آج، ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیجیے آپ لوگ۔ اچھا، کیا ہے، بہت علم تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ان کو، تو ایک بار کیا بول دیے کہ انا عالم اہل الارض، دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہم ہیں۔ کیا بول دیے؟ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب بھی بندہ فخر کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑا کوئی پیدا کر دیتا۔ اچھا، بول دیا اللہ بلا عبدنا خضر، تم سے بھی زیادہ علم والا ہے، کون ہے؟ خضر۔ جاؤ اس کے پاس۔ اچھا، خود کو دلچسپی تھی اس حدیث سے اور اس قرآن کے واقعے سے، محدثین نے کئی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، کئی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، صرف یہ نہیں، کتابیں لکھ ڈالی ہے۔ کیا ہے؟ دلچسپی جاگ گئی، کیا ہے؟ اس کے پاس جو علم ہے ہم بھی سیکھیں گے، یہ سیکھنے کا یہ چاہت، اور کیا کیے؟ رکے نہیں، چلے گئے سیکھنے کے لیے۔ یہاں سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے جانا کہاں سے ہے؟ یہیں سے ثابت ہوا نا، قرآن سے ثابت ہوا، گئے۔ اچھا، اب نے یہ کو بتا دیے تھے، ان کے جو ماننے والے تھے صحابی بتا دیے کہ جب یہ مچھلی لے کر کے چل رہے ہو، جب غائب ہو جاوے تب ہم کو بولنا، ٹھیک ہے؟ وہیں خضر ہوگا۔ لیکن وہ بھول گئے، آگے چلے گئے۔ اب بھوک لگ گیا تو اب کہتے ہیں چلو نکال ہی دو اس کو، تو کھولتے ہیں، دیکھیں نہیں ہے، تو وہ بندہ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اس وقت جو تھے ہم لوگ ادھر، وہیں غائب ہوا ہے، لیکن ہم بھولنا ہی بھول گئے۔ تو پھر پیچھے آئے موسیٰ علیہ السلام پریشان، ارے بھائی جس کے وجہ سے آئے تھے وہی کو بھول گئے۔ پھر گئے پیچھے، مل گئے، خضر علیہ السلام بیٹھ کر کے بولے کہ ہم وہ علم چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو کہتے ہیں
انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، میرے پاس علم سیکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ ایک قاعدہ لے کر کے جائیے یہاں سے، استاد کے پاس اگر علم سیکھنا ہے صبر ضروری ہے، اگر صبر نہیں ہے تو آپ چتر گھستے رہیے، نہیں آئے گا علم۔ اچھا، اور بھی کہتے آگے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے ہی صبر کرو گے جب کہ جو چیز کرنے والے ہم تم کو اس کا خبر ہی نہیں ہے، پھر بھی ایک دم زور زبردستی کر کے ضد کر کے کہتے نہیں نہیں ہم کو جانا ہے، جانا ہم کو علم سیکھنا ہے۔ اچھا آگے بڑھے تھوڑا، کہاں چڑھے؟ ناؤ پہ چڑھ گئے، ناؤ پہ چڑھے تو کیا کیے؟ ناؤ کو ہاں ایک کنارہ اس کا مار کے لات مار کے توڑ دیا، فقارا کہا توڑ دیا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، قال اخرقتها لتغرق اهلها، ارے اس کو کیوں توڑ دیے؟ ڈبانا چاہتے ہو، اس کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ لقد جئت شیئا امرا، تم تو بہت خراب کام کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو بولے کہ بہت بڑا عالم ہے یہ، اور یہ تم ایسا ایسا کام کر رہے ہو۔ عالم کو کیسا ہونا چاہیے معلوم چل گیا؟ ہاں کیسا ہونا چاہیے؟ بیڑی پھونکنے والا؟ ہاں کھینی رگڑنے والا؟ نہیں، وہ جو ہوتا ہے سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اچھا بول دیے کہ تم نے میں نے بولا تھا نا تم کو صبر نہیں ہوگا، نہیں پوچھنا ہم جو بھی کریں گے۔ اچھا بولے اچھا سوری، ہاں لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گئے تھے آپ نہیں کریں گے۔ پھر آگے گئے تو ایک بچے کو دیکھتے ہیں، ایسا ہی بچہ کیا کرتے اس کو اٹھا کر کے لے کر کے پٹک دیے، مر گیا۔ ہاں اب پھر سے بول پڑے اتنا بڑا یہ مار دیے، کیا ہے کیوں مارے؟ اقتلت نفسا بغیر نفس، ایک معصوم جان کو آپ مار دیے۔ تو پھر بولے کیا بولے تھے تم کو ہم؟ صبر نہیں ہو پائے گا تم سے، ٹھیک ہے؟ تو بولے اچھا یہ آخری بار ہے، ٹھیک ہے؟ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر پھر سے پوچھے تو آپ ہم کو مت یہ کیجیے۔ 2 بار چانس ملا یا نہیں؟ سمجھ میں گیا کتنا بار چانس دینے کا؟ ہاں 3 بار۔ اچھا اور آگے گئے، لیکن ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہی غلطی ہوا اسی میں لپیٹ دیتے ہیں، ہاں ہے نا؟ قرآن سے سب ثابت ہے۔ آگے چلیں، پھر ایک گاؤں میں آ گئے، رات ہو گئی، کھانا پینا کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ استطعم اہلہا، تو لوگوں سے کھانا مانگے، ہاں لوگوں سے کھانا مانگے، لیکن اس جو یہ جہاں گئے تھے وہاں کے لوگ نے منع کر دیا، بولے کہ نہیں کھانا نہیں دیں گے، جاؤ۔ بھڑک گئے یہاں موسیٰ علیہ السلام۔ خیر وہاں سے آگے بڑھے تھوڑا تو دیکھے کیا ہے، جدارن، ایک دیوار ہے۔ دیوار کیا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی گر جائے گا، یعنی کوئی ٹیک لگائے گا اور وہ گر جائے گا۔ تو اس کو کیا کیے، اس کو پھر سے اچھا کر دیے، ہاں کیا کر دیے؟ پلاسٹر بول دیجیے آپ، ہاں اس کو پورا ایک دم مضبوط کر دیے، پھر سے یہ لگا کر کے پورا اچھا سے ایک دم۔ اب پھر سے بول پڑے، لیکن ایسا قوم جن کے پاس ہم لوگ آئے، مہمان آئے، ٹھیک ہے، وہ مہمان نوازی سے منع کیا دیا اور آپ ان لوگ کا دیوار سیدھا کر رہے ہیں۔ اب ہو گیا، یہ میرے اور تمہارے بیچ فرق ہے، بس اور نہیں تم میرے ساتھ رہنا۔ اچھا کیا ہے؟ آپ تعبیر بیان کرتے ہیں، ایسا ایسا کیے کیوں کیے؟ وما فعلته عن امری، ہم ایسا اپنے دل سے نہیں کیے، ذالک تعبیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا۔ اچھا کیا آپ بتاتے ہیں جو یہ کو جو توڑے ناؤ کو کس وجہ سے توڑے؟ کیونکہ سامنے سے جو تھا ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ کیا تھا، سب کے ناؤں کو قبضہ کر لے رہا تھا، تو اس وجہ سے توڑ دیے تاکہ اس کا ناؤ چھوڑ دے، نہیں یہ ٹوٹا ہوا ہے بول کر کے چھوڑ دے۔ پھر آپ آگے گئے، دوسرا بندہ جس کو قتل کر دیے، اس کو اس لیے قتل کیے کیونکہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو ماں باپ تھے مومن تھے،
لیکن یہ جو بندہ تھا اس سے بہت محبت کرتے تھے اس بچے سے، تو فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، تو ڈر تھا مجھے یہ کہ یہ جو اس بچے کے محبت میں کہیں اس کے ماں باپ جو ہیں کافر نہ ہو جاوے۔ یہاں ایک سبق ملتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اولاد نہیں ہوتا تو وہ سمجھ جائے کہ اولاد اس کے لیے اچھی، بولو بھائی، ہاں اس کے لیے خیر نہیں، اسی لیے قتل کیے کیونکہ وہ اس کو کافر بنا لیتا، ایک کے وجہ سے دو کافر بن جاتے ہیں۔ اچھا تیسرا بندہ کیا ہے؟ یہ تھا دیوار تھا، اس کو سیدھا کر دیا، اچھا کر دیا، مضبوط کر دیا، کیا اس کے وجہ تھی؟ بولے وجہ یہ تھی کہ یہ جو دیوار ہے، دیوار کے مالک جو تھے کیا تھے؟ صالحہ، نیک تھے، اور اس کے ماں باپ دونوں نیک تھے، مر گئے لیکن یتیم بچے ان لوگوں کے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ ایبدلہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ۔ ابھی اگر پیسہ مل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے نیچے خزانہ ہے، اگر ابھی مل گیا تو کیا ہوا؟ اس کو دے دے گا، غلط کام میں خرچہ کر دے گا، لیکن کیا ہے؟ اس کو پھر سے مضبوط کر دیا، پھر بعد میں جا کے گرے گا، جب تک بڑا ہو جائے گا تو اچھے کام میں اس کو خرچہ کرے گا، شادی بیاہ بھی کر لے گا اور اچھا گھر بھی بنا لے گا۔ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کے ماں باپ کہتے تھے نیک تھے۔ ماں باپ جب نیک آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا اور آگے چلے، سورہ طٰہٰ میں گئے فرعون کے پاس، اللہ تعالیٰ بول دیے کہ تم اور تمہارا بھائی جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغیٰ، بہت زیادہ وہ گھمنڈ میں آ گیا ہے، کہنے لگ گیا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ رکو، چپ کر کے رہو، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اچھا ایسا کہنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کیا بولے اس کو؟ جا کر کے کیا کرنا ہے؟ گالی دینا، حرامی فرعون، کافر، نالائق، سور، ایسا بولنا؟ کیسا بولنا؟ فقولا لہ قولا لینا، جا رہے ہو فرعون کے پاس تو قولا لینا، ایک دم نرم انداز سے، گرم نہیں، نرم انداز سے اس سے بات چیت کرنا۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے تھوڑا سوچنے لگے اور اللہ سے ڈر جائے اور توبہ کر لے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، جو کون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ، ہاں میں سب سے بڑا۔ اچھا یحییٰ ابن معین بہت پیاری بات کہتے ہیں یہاں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے فرمائے جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، تو اس سے کیسے بات کرنی ہے جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ جو مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اس سے کیسے انداز میں بات کرے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ایک فرعون کافر جو ہے جابر، اس سے بول رہے ہیں کہ اچھے سے بات کرنا، تو ایک مسلمان جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے والا ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے، کتنا اچھے سے بات کرنی ہے، سوچے ذرا۔ اچھا پھر تھوڑا پیچھے آتے ہیں، سورہ کہف میں ہی اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کے بارے میں بتایا، کیا انجام ہوگا؟ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتاؤں جن کے اعمال سب سے خراب ہوں گے قیامت کے دن؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو دنیا ہی میں دوڑ لگاتے تھے، دنیا ہی میں مگن رہ گئے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور طرح طرح کے کام کیا کرتے تھے، سوچتے یہ تھے وَهُمْ يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سوچتے یہ تھے کہ ہم لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بدعتی لوگ کیا سوچتا ہے؟ کوئی بدعت کرتا اس کو بول دیا نماز پڑھا یہ بدعت ہے، اس کو کیا بولے گا؟
اچھا کام ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں کیا؟ شراب پی رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا سمجھتا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کا اعمال تولا بھی نہیں جائے گا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، سارے اعمال پیش کر دیے گئے اس کے سامنے، دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے کہ جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم اس کو دھول بنا کر کے اڑا دیں گے. کتنا بد نصیب ہے، کتنا بد نصیب ہے کہ اتنا سامان. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں کہتے ہیں سورہ غاشیہ میں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک کے آیا ہوگا، لیکن کہاں گیا؟ تصلیٰ نارا جہنم میں. کس وجہ سے؟ عمل کیا، لیکن وہ عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم لوگوں کو اپنا نیک بندہ بنائیں، بدعت سے بچائے، شرک سے بچائے، جنت الفردوس کا مستحق بنائے، جہنم سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.